بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سیدہ شہزادی۔ السلام علیکم مائی بردر اینڈ سسٹر، کیسے ہیں آپ سب؟ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور نیو ویورز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں، ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، ان کا بے حد شکریہ، جزاک اللہ۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی سٹوری کا نیکسٹ ایپیسوڈ۔ عشق میں مرنے والوں کو کب جینے کی دعا لگتی ہے۔ وہ آج پھر اپنے اسی انداز میں بھاگتا ہوا آیا تھا۔ بلیک جینز کے اوپر اس نے گرے رنگ کی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ وہ زیادہ تر جیکٹ ہی میں نظر آتا تھا۔ اس کو اور لوگوں کی نسبت ٹھنڈ کچھ زیادہ ہی لگتی تھی، اس لیے وہ ہمیشہ جیکٹ پہنتا تھا۔ جب تک گرمی اپنے عروج کو نہ پہنچ جائے وہ جیکٹ نہیں اتارتا تھا۔ موبائل ہمیشہ اس کے ہاتھ میں رہتا، اور چائے کا تو وہ دیوانہ تھا۔ ہر 5 منٹ بعد اس کو چائے کی طلب ہوتی تھی۔ چونکہ وہ سب کے ساتھ اتنا پیار کرتا تھا تو سب اس کا خیال رکھا کرتے تھے۔ ایک لڑکا جو ادھر کام کرتا تھا کلاس کے دوران بھی آتا اور اس کا خالی ہوا کپ لے کر جاتا اور دوبارہ چائے کے ساتھ بھرا ہوا لے کر آتا۔ وہ مسکرا کر اس کو شکریہ کہتا اور کپ لے لیتا۔ وہ ہمیشہ سب کی عزت کرتا تھا۔ وہ لوگوں کی عزت ان کا عہدہ دیکھ کر نہیں کرتا تھا، بلکہ ان کا اخلاق اس کو ہمیشہ متاثر کرتا تھا۔ اس کو اپنی طرح زندگی سے بھرپور لوگ بہت پسند تھے۔ ہمیشہ شاعری کی محفل میں بیٹھا ہوا سب کو وہی نظر آتا تھا۔ وہ لوگوں میں خود کو منمانا جانتا تھا، کبھی اپنے کلام سے اور کبھی دوسروں کو داد دے کر۔ وہ ہمیشہ سب کے ساتھ مسکرا کر بات کرتا، اگلے کی بات پر اونچا اونچا ہنس بھی دیتا، ان کو پیار سے کمر پہ مار بھی دیتا اور کبھی انگلی کے اشارے سے ہنستے ہوئے ان کو سہراتا۔ آج وہ جس انداز میں کلاس میں آیا تھا، سب کو وہ پہلے دن والا وجدان لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی محبت کو اپنی کمزوری بنانے کے بجائے اس کو اپنی طاقت بنا دیا تھا۔ محبت اگر ہماری کمزوری بن جائے تو وہ اس زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے جو ہمیں آہستہ آہستہ اندر سے ختم کرتا ہے۔ زرمینہ نے اس کو دیکھتے ہی نظریں جھکا لی۔ وہ نہیں چاہتی تھی وہ اس کو دیکھے، وہ شخص اس کے خیالوں میں آئے۔ اس کی ڈائری میں اب اس کا نام بھی نہیں آنا چاہیے۔ اگر وہ اس کو دیکھے گی نہیں تو وہ اس کے خیالوں میں بھی نہیں آئے گا۔ وہ اور فضا سیکنڈ رو کی پہلی 2 کرسیوں پہ بیٹھی تھیں۔ ساتھ والی رو کی کرسی خالی تھی۔ اس نے آتے ہی پریزنٹیشن لینی سٹارٹ کر لی۔ آج ہانیہ کے ساتھ اور بھی 2-3 بچوں کی باری تھی۔ وہ جب بھی پریزنٹیشن لیتا تو سامنے پڑی کسی بھی خالی کرسی پر بیٹھ جاتا۔ ہانیہ، آئیے آپ سٹارٹ لیں، اس نے ہانیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہانیہ کے تو جیسے وارے نیارے ہو گئے۔ آج وہ دوسرے دنوں کی بنسبت زیادہ تیار ہو کر آئی تھی۔ اس کو معلوم تھا وہ پریزنٹیشن کے دوران سٹوڈنٹس کو ہی دیکھتا ہے تو وہ کیسے یہ قیمتی موقع ضائع کر سکتی تھی۔ وجدان اس کو اتنا وقت دیکھے اور وہ تیار بھی نہ ہو کر آئے۔ جیسے ہی ہانیہ سامنے آئی وہ زرمینہ کے فاصلے پہ خالی پڑی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ آج اس کے پاس بیٹھنا ضروری تھا۔ ہانیہ نے جلتے ہوئے دل کے ساتھ اس کو زرمینہ کے ساتھ والی کرسی پر دیکھ کر خود کلامی کی۔ ہانیہ، آپ سٹارٹ لیں، اس نے ہانیہ کو چپ کھڑا دیکھتے ہوئے کہا۔ اب کیا خاک سٹارٹ لوں گی میں؟ دل میں جلنے والی ہانیہ نے اس کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور بس اتنا کہا، اوکے سر، اور اپنا ٹاپک پہ بولنا شروع ہوئی۔ وہ جو بظاہر اس کو دیکھ رہا تھا مگر اس کا دل ساتھ بیٹھنے والی لڑکی کے لیے دھڑک رہا تھا۔ کتنی پاکیزہ ہے یہ، کتنا سکون ہے اس کی قربت میں۔ اس نے زرمینہ کا ساتھ محسوس کرتے ہوئے اپنے دل میں کہا، یا اللہ، اس لڑکی کو میرے نصیب میں لکھ لے۔ جب یہ میرے نصیب میں آ گئی ہے میں اس کے سوا اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ مجھے اس کے علاوہ دنیا کی کسی چیز، کسی خوشی کی کوئی طلب نہیں ہے۔ میں تم سے بس اس ایک لڑکی کو مانگتا ہوں مولا۔ اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے خدا سے اس لڑکی کو مانگا جس کی پاکیزگی اس کو سکون بخش رہی تھی، اور ہانیہ سامنے کھڑے بولی جا رہی تھی۔ اماں، آج ساری افطاری میں بناؤں گی، آپ نے کچھ نہیں کرنا آج میری اماں بس آرام کریں گی، اس نے کچن میں کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔
نہیں زری، اتنا کام ہوتا ہے، تم کیسے اتنی افطاری بناؤ گے؟ میں تمہارے ساتھ مل کے بنا لوں گی نا بچے۔ نہیں نا ماں، میں خود بناؤں گی نا، اس نے بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے ماں کو کہا جو اس کے پاس کھڑی پیاز کاٹ رہی تھی۔ لیکن زری، اتنا سب کچھ بنے گا، بابا جان کے لیے الگ بنے گا، تم کیسے بناؤ گی اتنا سب؟ انہوں نے فکر مندی سے اس کو کہا۔ وہ زری کو اتنا کچن میں کام نہیں کرنے دیتی تھی۔ زری ان کی اکلوتی بیٹی تھی، مگر وہ بھی اپنے ایک اچھی بیٹی ہونے کا وقتاً فوقتاً ثبوت دیتی تھی۔ اس کی یہی خواہش ہوتی تھی جو کام وہ کر سکتی ہے وہ کام اس کی ماں کو نہ کرنا پڑے۔ وہ خود گرم آگ کے پاس کھڑی ہو، اس کی ماں نہ ہو، برتن دھوتے اس کے ہاتھ خراب ہوں، اس کی ماں کے نہ ہو۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی کیسی ہوتی ہیں وہ لڑکیاں جو اپنی ماں کو کام کرتا دیکھتی رہتی ہیں اور خود آرام سے صوفے پہ بیٹھی ہوتی ہیں۔ ان بیٹیوں کو اپنی ماں پہ ترس بھی نہیں آتا جو پورا دن کبھی ایک کے آگے کھڑی ہوتی ہیں، کبھی دوسرے کی فرمائش پوری کرتی ہیں۔ ایک ماں بیٹی کیوں مانگتی ہے؟ کس دن کے لیے مانگتی ہے؟ کہ جب وہ بڑی ہو تو اپنی ماں کو یہ کہہ کر برتن دھونے سے منع کر دے، نہیں ماں، میرے ہاتھ خراب ہوتے ہیں۔ کیا ایسی ہوتی ہیں بیٹیاں؟ ذری بچے، تھک گئی نا، مجھے بلا لینا اچھا، اور یہ سب جو تم بناؤ گی میں کاٹ کے رکھ دیتی ہوں، پھر تم ساتھ ساتھ بنا لینا۔ انہوں نے پیاز، آلو اور باقی سبزیاں اٹھائی تو اس نے بنائی تھیں اور اس کو کاٹنے کے لیے دادو کے پاس بیٹھ گئی، اور وہ مسکراتے ہوئے ماں کو دیکھتی رہ گئی۔ ایسی ہوتی ہیں مائیں، میری ماں جیسی۔ بھائی جان، آج پکوڑے میں نے بنائے ہیں، خدیجہ نے بڑے فخر سے بھائی کو دسترخوان پر بیٹھ کر کہا۔ ارے واہ، آج تو پکوڑے میری گڑیا نے بنائے ہیں۔ امی، آج میں افطاری میں بس پکوڑے ہی کھاؤں گا، اس نے مسکراتے ہوئے ماں کو دیکھ کر کہا۔ لیکن بھائی جان، میں نے پکوڑے بس آپ ہی کے لیے بنائے ہیں، باقی سب کے لیے زینب آپی نے بنائے ہیں، آپ میرے والے ہی بنے ہوئے کھانا۔ اس نے خوشی سے بھائی کو بتایا جو پلیٹ میں سے پکوڑے اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ جی گڑیا، آپ کے والے ہی بنے ہوئے کھاؤں گا، زینب آپی والے تو کھانے لائق ہی دیر ہوں گے۔ شکر ہے میری گڑیا نے میرے لیے بنا دیے تھے پکوڑے، ورنہ آج افطاری بغیر پکوڑوں کے ہی کرنی پڑتی۔ وہ مسکراتا ہوا زینب کی طرف دیکھ کر بول رہا تھا جو کب سے اس کو گھورے جا رہی تھی۔ خدیجہ، اب سے آپ نے اپنے بھائی جان کے لیے روز پکوڑے بنانے ہیں، کیونکہ پکوڑے تو میں ہی بناؤں گی، اور یہ نہ ہو پھر ان کو بغیر پکوڑوں کے ہی افطاری کرنی پڑے۔ اس نے منہ بنا کر خدیجہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پاس بیٹھا وجدان مسکراتے ہوئے سنتا رہا۔ وہ اپنی بہنوں کی رونق تھا، ان کے پاس بیٹھتا تو وہ اپنے ہر دکھ بھول جاتی، وہ مسکراتا تو اس کے ساتھ مسکراتی۔ چپ چپ، سائرن ہو رہا ہے، خدیجہ نے خوشی سے کہا اور سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگے۔ جیسے ہی اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آنکھیں بند کی تو ایک دم اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کا سراپا گھوما، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ ملکہ، میری زندگی پہ تو قبضہ کر لیا ہے، اب دعاؤں پہ بھی قابض ہونا چاہتی ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے دل میں کہا۔ اس وقت سب دعا مانگ رہے تھے، کوئی اس کی مسکراہٹ نہیں دیکھ رہا تھا جو آنکھیں بند کیے مسلسل مسکرایا جا رہا تھا۔ یا اللہ، میری ملکہ کو میرا نصیب بنا دے۔ اس نے کوئی 10 دفعہ بس صرف ایک ہی دعا مانگی تھی۔ جب بھی وہ اس کو دعا میں مانگتا تھا اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اترتا تھا۔ وہ کب سے ادھر سے ادھر ٹہلتی رہی، تراویح کے بعد وہ 1 منٹ کے لیے بھی نہیں بیٹھی تھی۔ کیوں یاد آتے ہیں آپ مجھے اتنا؟ کیوں میرا دل چاہتا ہے آپ میرے سامنے ہوں؟ کیوں میں آپ کو ایسے ہر وقت یاد کرتی ہوں؟ کیوں میرے خیالوں میں آ جاتے ہیں آپ؟ وہ ٹہلتی جا رہی تھی اور غصے میں بولی جا رہی تھی۔ میں ان کو کب جان بوجھ کے یاد کرتی ہوں؟ وہ کیوں آتے ہیں میرے ذہن میں؟ اللہ جی پلیز میری مدد کریں نا، میں بھول جاؤں ان کو، مجھے نہ یاد آیا کریں وہ۔ یہ کیسا احساس ہے جو مجھے 1 منٹ کے لیے بھی سکون نہیں دے رہا؟ میں کیوں ان کو ہی سوچتی ہوں؟ وہ تو میرے ٹیچر ہیں، جیسے سر قمر تو مجھے کبھی یاد نہیں ہے، پھر سر وجدان ہی کیوں یاد آتے ہیں؟ کیوں میری آنکھیں ان کو دیکھنے کے لیے پوری رات جاگتی ہیں؟ اور جب وہ کلاس میں ہوتے ہیں میرا دل کیوں ایسے دھڑکتا ہے؟ جب وہ میرے پاس بیٹھتے ہیں تو کیوں میری نظریں بس ان کو دیکھنا چاہتی تھیں؟ کیوں؟ آخر کیوں میں پوری رات سو نہیں پاتی؟ یا اللہ مجھ پر رحم کرے، مجھے نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ وہ یوں ہی ٹہلتے ہوئے سر پہ ہاتھ رکھے بولتی گئی۔
میں اگر ایسے ہی سوچتی رہی تو میں پاگل ہو جاؤں گی، میں بالکل پاگل ہو جاؤں گی۔ میں تو یہ بات فضا کو بھی نہیں بتا سکتی کہ سر مجھے بہت یاد آتے ہیں۔ وہ کیا سوچے گی؟ کیسی عجیب بات ہے نا کہ مجھے وہ اس قدر یاد آتے ہیں کہ مجھے سکون ہی نہیں آتا۔ اس نے ڈائری کھولی اور ایک بار پھر لکھنے لگی۔ وہ اس کو اکیلے میں ہمیشہ خان صاحب کہتی تھی۔ اللہ جی، آج خان صاحب میرے پاس بیٹھے تھے، بالکل ساتھ۔ پتہ نہیں میں اتنا کیوں ڈر رہی تھی، مجھے لگ رہا تھا جیسے میری سانسیں رک جائیں گی۔ اللہ جی، وہ تو مجھے ایک نظر بھی نہیں دیکھتے، پھر میں کیوں ان کو اتنا سوچتی ہوں؟ مجھے کیوں برا لگ رہا تھا جب وہ ہانیہ کو دیکھ رہے تھے؟ مجھے کیوں برا لگتا ہے جب وہ کسی لڑکی سے بس ہنس کر بات کرتے ہیں؟ کیوں کیوں کیوں؟ یہ کیا ہے اللہ جی جو مجھے سکون نہیں دیتا؟ یہ کیسا احساس ہے جس کی مجھے سمجھ نہیں آتی؟ میں کیوں بس ان کو ہی لکھتی ہوں؟ میں کیوں ان کو ہی سوچتی ہوں؟ اللہ جی پلیز مجھے مت یاد دلایا کریں ان کو، مجھ پر رحم کریں۔ وہ اسے لکھتی جا رہی تھی اور مسلسل اسی کو بھولنے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ وہ کب اس کو لکھتی تھی؟ وہ تو بچتان تھا جو اس کو اس کے نصیبوں سے ملا تھا، اور وہ محبتوں سے انجان لڑکی اس کو بھول جانا مانگتی تھی۔